آج ہم جو صدر ایران ہے جس نے جو ٹور کیا اس میں 3 پوائنٹ جو ہے نا ہم نے دیکھے، جو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، نیشنل چینل ہے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ 3 جو پوائنٹ ہے، 3 نکات، اس پہ جو ہے نا ایم او یو سائن ہوں گے یا ان پہ ڈسکشن ہوگی۔ تو اس میں ایک انرجی تھا، پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ تھا، اور باقی اکنامک جو پرابلم تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ بخاری صاحب، یہ جو ایران کے صدر کا جو ٹور تھا اس میں کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ کوئی ایم او یو سائن ہوئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تھینکس فل کے علاوہ؟ دیکھیں جی، یہ جو دورہ تھا اس کی کسی قسم یا تو کوئی پریس بریفنگ دی گئی ہو، کوئی پریس بریفنگ نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ نہیں آیا؟ کوئی ایسا مشترکہ اعلامیہ ہمارے سامنے کہ ایم او یو کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے کوئی نہیں سامنے آیا۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو ان کی یہ غیر معمولی دورہ ہے، اندر بہت امپارٹنٹ ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، یقیناً ہوئے ہوں گے، جو ہمیں ایک یقین ہے۔ اس میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ایک زمانے میں جب پچھلی ساری جنگ رہی ہے تو افغانستان کا بہت بڑا ڈسپیوٹ رہا ہے، وہ جو خیرات کی طرف جائیں یا جو شمالی افغانستان ہے، پھر جنوبی والوں کا، پھر آپس کے، اور اس وقت دونوں ملکوں کے ساتھ یہ جو اس وقت ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے یہ بہت امپارٹنٹ ایشو ہے کہ وہاں سے ان کا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے کہ اس پہ کیا کرنا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہوئے گی۔ دوسری اہم بات کہ اس وقت اتفاق سے جو ایران کی موجودہ رجیم ہے اس کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے بہت حق میں ہے کیونکہ اس سے پہلے ایران اور انڈیا کے تعلقات بہت مثبت تھے، بلکہ میرا خیال ان کے درمیان ایک وار ڈیفنس معاہدہ بھی ہے، یہ ایگریمنٹ وہ تھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس وقت مودی کو اسرائیل نے سمجھایا کہ ہم وہاں رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں، ان سے تعلقات ختم کریں، امریکہ کے ساتھ کھڑے، اور امریکہ کو ان کے ساتھ ایک اچھا، امریکہ کو آپ کو ایک ڈپلومیٹ ہے، پاکستان اسرائیل کے ساتھ کرے، اور انہوں نے اسرائیل کا ٹور بھی کیا تھا اسی ایک دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے، اور امریکہ نے یہ کہا کہ دیکھو ان کی بھی تعریف کرتا ہے، پاکستان کی بھی کرتا ہے، امریکہ کے لیے تو سارے اس کی تو ایک مارکیٹ ہیں، تاجر ہے نا وہ۔ اچھا، اب اس نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو ہونے، اب اس کے بعد جو اس کا رویہ تھا، اس کی اسٹیٹمنٹس تھی اور اس کے جو حالات تھے، اس کے بعد ایران کی موجودہ رجیم کے ان کے ساتھ بھی تعلقات تلخ ہوئے ہیں۔ ان تلخ تعلقات کے بعد وہاں پہ اس کا انڈیا کا کیا کیا سٹیکس تھے، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، وہ معاملات بھی یقیناً انڈر ڈسکشن آئے ہوں گے۔ اور تیسرا بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ بلوچستان میں کچھ کرنا ہے، اس وقت دیکھیں بلوچستان میں کمپلیٹ ایک انسرجنسی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، حکومت خود بھی کہتی ہے یہ ساری سزائیں، اور وہاں پہ حالات بہت سے آپ کے سامنے نہیں آتے، ہمارا میڈیا خاموش ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی وہاں پہ حالات بہت لیکن بخاری صاحب، پشتون بیلٹ تو جو ہے وہاں پہ تو پیسفل نہیں، پیسفل آپ کو لگتا ہے نا، آپ کوئٹہ میں شام کے کوئٹہ سے باہر نکل نہیں سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے۔ اب وہاں پہ جو سچویشن ہے، سچویشن بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں پہاڑوں پہ جو بغاوت ہوتی ہے نا، اس کو چلنا، اس کے سامنے وہ 10 بندے بھی ہونا تو 1000 آدمی پہ بھاری ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بہت بے شمار ہمارے پاس وہاں کے واقعات ہیں۔ اب اس کی اور سارا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈسکس آیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اور ان کے وہاں پہ کیا ایشوز ہے۔ اور ان سارے معاملے سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں جیک مواد، ہمیشہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہماری امریکہ کے پاس وہ اڈا رہا ہے۔ اب پاکستانی اڈے جو ہیں یا پاکستانی جگہ پہ کیا کبھی اگر دوبارہ حالات خراب ہوتے ہیں یا ٹھیک، یا کسی جاسوسی کے لیے کیا امریکہ کو سپورٹ کرے گا پاکستان یا نہیں کرے گا؟ کیا ان اڈوں سے ایران کے حوالے سے ان کا پاکستان امریکہ کو بینیفٹ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ ساری چیزیں ڈسکس آئی ہوں گی ڈیفینیٹلی، یہ جو ہمارے ساتھ ایشو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں تو پھر ہم نے تیل کا کیا کرنا ہے، گیس کا کیا کرنا ہے، اپنی ریلیشن شپ کا کیا کرنا ہے، یہاں دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یا پھر قواریت کو کیسے دور کرنا ہے۔ ان چیزوں کو سار رکھ کے ملک کے اندر اگر توازن قائم کرتے ہیں تو یہ اوپر سے حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اب نیچے جتنے خراب ہیں نا، وہ میں جیسے اقبال شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ اب جتنا مرضی کر رہے ہیں، جیسے برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو ہمیں جنگ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ونسٹن چرچل نے کہا تھا، ونسٹن چرچل نے
تو ہمارا جو 1945 سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا زیرو ہو چکا ہے، ہر آدمی کے لیے برابر نہیں ہے، کوئی آدمی وہاں پہ عدالتوں تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے. میں نے ابھی ایک واقعے کا ذکر کیا، ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں یہاں سے. ہر آدمی اور بڑی بڑی دیہڑیاں لگانے کے چکر میں میں جنگ ایک بڑا اتھینٹیکیٹڈ اخبار تھا ایک زمانے میں، اس میں میں جب کالم لکھا کرتا تھا تو وہ وقت میں ڈیلی، تو وہاں اخبار کی میں خبر بتاتا ہوں کہ نیوی والوں نے بندے آفیسر وہاں یہ پرانے دور کی بات ہے 10 سال پہلے، نیوی والوں نے بندے اغوا کرنا شروع کر دیے تھے، اغوا برائے توان، جب کراچی میں یہ شروع ہوا تھا تو آفیشلی. اب جب ادارے رینجرز نیوی فلانے، پھر اس کو کنٹرول بڑی مشکل سے کیا گیا. اب سب سے بڑے ہماری درخواست ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ملک کے اپنے نیچے کے حالات، سیاست ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کس کو بنانا ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کی ضمانت لینی ہے نہیں لینی ہے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. خدا کے لیے عام عوام کے لیے انصاف دیں، جو لوگوں کے لیے، جو غریب طبقہ ہے، جو انصاف کو خرید نہیں سکتا، جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے ساتھ پولیس زیادتی کر رہی ہے، پٹوار زیادتی کر رہا ہے، جن کے ساتھ ادارے زیادتی کر رہے ہیں، جن کے ساتھ رشوتیں لی جا رہی ہیں، انہیں خدا کے لیے ٹھیک کریں تو آپ کے اوپر بھی عزت ہوگی، ورنہ اوپر جتنی مرضی عزت بنا لیں، نیچے سے اگر گھر والے گالیاں دے رہے ہوں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں. ٹھیک ہو. اقبال شاہد صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، قطر، عمان ایک کوئی بلاک بننے جا رہا ہے؟ دیکھو جی، ابھی تک تو امریکہ کو جو ہم یہ ایک تو طرف سے ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفیٹ ہے، اور اس نے پاکستان کے تعاون سے اپنی اس فیس سیونگ کی. لیکن سپر پاورز کبھی شکست مانتی نہیں ہیں کیونکہ ان کے بڑے سٹیکس ہیں. صحیح ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی کہ کیا ضرورت تھی حملہ کرنے کی، غالباً یہ سوال تھا آپ کا. میں بتاتا ہوں کہ ضرورت باقاعدہ تھی، مقاصد کیا تھا؟ صدر ٹرمپ، ہاں میں بتاتا ہوں، صدر ٹرمپ جو تھا وہ باقاعدہ جب اس نے حلف اٹھایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جس طرح کو کسی پوری دنیا کو آدمی فتح کر کے آیا ہوتا ہے، سب سے پہلے حسب سابق اس نے دورہ سعودی عرب کا کیا اور وہاں سے 1000 ارب ڈالر لے کے آ گیا. بعد میں قطر میں آیا تو اس نے 1200 ارب ڈالر لیا، انہوں نے کہا ہم 200 ارب تو آپ کو زیادہ دیتے ہیں، جو ہمیں 1 ارب نہیں دیتے مسلم امہ کو، جس طرح انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ ایک طیارہ بھی دیا، اور بے شرمی یہ ساتھ تھا کہ ڈانس بھی کروایا. اب وہ نہیں کہتے کون ڈانس کر رہا تھا، ایک طیارہ بھی گفٹ کیا، طیارہ بھی سونے کا دیا. اب آگے چلتے ہیں. دیکھو اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی پلاننگ درست تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو ماڈریٹ بنایا، اس نے وہ اسلامی تشخص سے دور لے گیا اور وہ کامیاب ہو گیا. نیمن بنا، یہ سارے شہر اور سارا سسٹم اس نے کہا یہ زیادہ ٹھیک ہے. دوسرا اس کی کامیاب یہ تھی کہ اس نے یو اے ای میں اسرائیل کے 5000 آدمیوں کو باقاعدہ سٹیزن شپ دلوائی. اس وقت یو اے کی جو انتظامیہ میں مین فیصلہ کن کردار ہے وہ اسرائیلیوں کا ہے. نہیں وہ اس میں وہ تو ہے ہی اسی بلاک میں نا، یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، بحرین، کویت، یہ مثال گزارش کر. اب آپ دیکھیں باقی رہ گئے ان کے 19 جو بیسیزوں نے باقاعدہ قائم کیے کہ میں نے آپ کی حفاظت کرنی. یہ پرنسلی اسٹیٹ ہیں. پرنسلی اسٹیٹ کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ عیاشی تو ہو سکتی ہے، لڑ تو سکتے نہیں. اب ان کی جو گارڈ کے فرائض انجام وہ امریکہ اور اسرائیل مل کے دے رہا تھا. 19 بیسز بنائے اس لیے کہ بھئی یہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور دوسرا غزہ کے اوپر انہوں نے جو اپنی مرضی کے مطابق 90% مسلمانوں کو مارتا رہا. سعودی عرب کے مکہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، یہاں کروڑ مسلمانوں نے حج کیا تھا اور مسلمان دیکھتے رہے. اس نے کہا یہ تو بزدل ہیں، تو بات بھی سے اتنی بری نہیں، جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں. جینوسائیڈ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ باقاعدہ طور پر چیختے رہے ادھر، بلکہ مذمت بھی نہیں کرتے رہے. آپ نے کئی مسلمان ممالک میں جلوس نکالنے پر بھی پابندی تھی، اتنے ہم غیرت مند ہیں، آپ کو پتہ ہے. کئی مسلمان مجاق پہ امریکہ میں، اسرائیل تک میں یہ جلوس نکلے اس کے خلاف، یعنی قتل کے خلاف. اس نے کہا یہ ٹائم از دا بیسٹ. یہ بات درست ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں میں تو اس نے ایک میسیج بھیجا تو حکومت بدل گئی. پھر وینزویلا کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے لے گیا، کامیاب ہو گیا. بھائی مجھے بتائیے لوپ ہول کہاں تھا؟ لوپ ہول تو تھا نہیں. اب آگے اسی وجہ سے اس نے کہا کہ ایران بس اونلی دا کنٹری، کیونکہ ایران صرف ایران اپنے پاس نہیں ہے. ایران کا جو شام میں اس کی باقاعدہ طور پر جو امریکہ کی حکومت کا تھریٹ ہے، گواسی ہیں کیا ہے وہ غوثی ہیں، حوثی، اچھا یمن کے وہ ہیں. اس کے بعد آپ دیکھا کہ
کئی लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, कई तंजीमें ऐसी हैं जो बाकायदा तौर पर प्रॉक्सी है इसमें, तो इराक में भी उसकी प्रॉक्सी है, ट्रेंड है। अब यह है कि इसका मतलब यह है कि इन तमाम खित्ते में जो पेनिनसुला स्टेट हैं या ये 11 बेसिस वाले मुल्क हैं या ये बिल्कुल ताजर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पल्ले कख नहीं है स्वाय अमेरिका के सुपरवीन की वजह से वो इक़्तिदार में है। वो सदर ट्रंप का बयान सामने बैठ के इन मोहम्मद बिन सुलेमान जो शहनशाह थे बैठ उसने कहा था कि वैसे तो आप हमारे दोस्त हैं 2016 में, उस वक्त ही प्रेसिडेंट आया था, लेकिन आप 7 दिन नहीं निकाल सकते, सामने बैठ कर उसने कहा था। अब बात यह है कि ईरान ही रह जाता था और ईरान को उसने मिस कैलकुलेट किया। यही सवाल बुखारी साहब से। जी बुखारी साहब, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि क्या कतर, सऊदी अरेबिया, इनको ये समझ नहीं आ गई कि हमारा जो शील्ड था, जो डिफेंस हमारा अमेरिका कर रहा था, हमारे बेस था, वो तो हमारी साल में खतरात पैदा हो गए हैं, वो उस तरह वो डिफेंस नहीं कर सका, दिफा नहीं कर सका। क्या वो उससे उनका जो वार जो मुआहदा है या एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, उससे वो राह फरार इख्तियार नहीं कर रहे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम बहुत कहते हैं कि अमेरिका के फौजी अड्डे कहाँ हैं? कतर में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरेबिया में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जितने भी ममालिक हैं बहरीन समेत, इकबाल शाह साहब 19 कह रहे हैं बेस थे वहाँ पे। तो मैं एक मुल्क में 2-3 भी है ना, ये मुल्कों के नाम लिए। आप सिर्फ ये बताएं मुझे कि इन्हें किससे खतरा था, अमेरिका ने इनको किससे बचाना था? पहली बात, ईरान के साथ इनकी कोई लड़ाई कोई नहीं थी। आप बड़ा अच्छा पॉइंट आप रेज़ कर रहे हैं। सारी आप पूरी इसकी हिस्ट्री को देख लें, यानी इनको खतरा किससे था? 40-50 साल से इसराइल यहाँ पेनिट्रेट कर रहा था, इन्हें खतरा किसका था? पहली बात यह है कि ये कबायली हैं, इन्हें जब भी खतरा होता है एक दूसरे से होता है। हाँ, उन्होंने तमाम को अपने अड्डों के ज़रिए से फिट करके अलग-अलग डिवाइड एंड रूल के हवाले से, बरतानिया आपको पता है वो जब भी जाए तो वक्त आप करिए, वरना पूरे में आपको बताते कि दुबई की और अबू दुबई की हिस्ट्री क्या है और कैसे उन्होंने मरवा दिए थे सारे, और वो कि शेख सुल्तान ने जो पुराना था, और ये सर लंबी बातें हैं। अब उन्हें किससे खतरा था? अब अमेरिका ने ऐसे करके, अच्छा ये अमेरिका को भी कोई खतरा नहीं था यहाँ पे, अमेरिका को यहाँ पे किससे खतरा था? इसराइल को भी कोई खतरा नहीं था, इसराइल को किससे खतरा था? वो छोटी छोटी टुक लगी हुई थी, वो तो गौसियों को तो सऊदी अरब और यो उसी खतरे के पेश नज़र तो उसने सबको वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था, वो लोकल आपस की लड़ाइयों से। ईरान साइलेंटली बिल्कुल अंदर ही अंदर जो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मैं माजरत के साथ इसराइल को इस बात का बिल्कुल खदशा किया, खतरा भी था। इसराइल की अल कासम ब्रिगेड जो है ईरान जो उसको सपोर्ट करता है, इसराइल की तो ईरान के साथ खुली जंग थी। यस, मैं उसको इनको क्या खतरा था? इनको कोई खतरा। अच्छा, अब पहली बात तो इनको कोई खतरा था। दूसरा था कि ये पैसा इतना है, अमेरिका ले जाता है, हमारी रिलेशनशिप है, याची करते हैं, आते हैं जाते हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो तहफ़्फ़ुज़ इकोनॉमिक्स का था। आपको पता है कि दुनिया की सबसे पूरी वर्ल्ड की करप्ट इकानमी यूएई की है, अब सब जानते हैं। जितने मर्जी पैसे ले जाए, कोई वहाँ पे ब्लैक मनी का कोई चक्कर नहीं, आ जाए जितने मर्जी ले जाए वहाँ पे कर रहे कोई चीज़। अच्छा, उसको तहफ़्फ़ुज़ किसका है? BCCI को तो तू बंद कर देता है, यूएई में तेरी खुली छुट्टी है। अच्छा, बहुत लंबी कहानी है, वहाँ पे कौन कौन से माफियाज इंटरनेशनल क्या क्या काम कर रहे थे। अब जो सूरत हाल है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि वो ईरान को बिल्कुल मलिया मेट कर दे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके पास असला, उसके वेपन, उसके जहाज, किसके पास? ईरान, अमेरिका के पास। अमेरिका जब चाहे सबको मलिया मेट कर, लेकिन वो सैलाब की तरह जब सैलाब आता है, अब देखते हैं ना, सैलाब आता है, कई गांव के गांव उड़ जाते हैं जी। फिर जब सैलाब गुजर जाता है तो फिर लोग अपनी कोई लकड़ी उठा के कोई घर को दोबारा तामीर, बच्चा जो अपना बच्चा, अगर अमेरिका उस सतह पर जाता है, जो उसको पता है अमेरिका को कि अगर मैं इस लड़ाई को जितनी लड़ रहा हूँ इससे आगे वहाँ पे जाता हूँ, तो फिर इस सैलाब में सऊदी अरब भी बह जाएगा, कतर भी बह जाएगा, कुवैत भी बह जाएगा, यूएई भी बह जाएगा। इनके पास तो लकड़ी भी नहीं बचेगी दोबारा सीधी करने के लिए। ईरान वाले तो फिर कोई ना कोई लकड़ी उठा कर अपना घर फिर तामीर कर लेंगे। सही। और वो यहाँ से चला जाता है तो ये सारी सोने की चिड़िया, जहाँ पे इस वक्त सारा ऑयल है, उनके पास गैस है, टैक्सेस हैं, यहाँ से उनकी तजारतदारी है, फिनांसेस हैं, इन्फ्लुएंस है, दुनिया में तजारत है, सारी चीज़ों को यहाँ से पूरे खित्ते के साथ मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, इराक, कुवैत, कतर, दुबई, अबू दुबई, सऊदी अरेबिया, यमन,
مسقط، اس کے ساتھ ہی تو وہ سارا کچھ پورے اس کو استعمال کر رہا ہے. اس کا بینیفٹ کون لے رہا ہے؟ امریکہ لے رہا ہے. تو وہ اپنے پاؤں پہ اب آگے کلاڑی مار کے نہ اب مرنا چاہتا ہے نہ دوسروں کو مارنا چاہتا ہے. اس وقت وہ کسی نہ کسی طریقے سے دامن جھاڑ کے جو حالات تھے ان ایکسپیکٹڈ جیسے سامنے آئے ہیں. اب جب اسے دیکھیں نا، آپ کے ہاتھ میں پستول ہے، آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو مارتے ہیں تب مرتے ہیں، نہیں مارتے ہیں تب بڑی بےزتی. تو آپ کوشش کریں گے بیچ میں پڑ کے کوئی چھوڑ چھڑاؤ کر دے، تو آپ اشارہ کریں گے تو اپنا شاید سب تھوڑا سا بچائیں. تو انہوں نے اشارہ ہمیں کیا ہے، ہم ان کے لائے، ہم کیونکہ ان کو کہیں ڈیریل نہیں، ان کو کہیں بٹریل نہیں کر سکتے، ہم بیچ میں پڑے ہیں. جی ٹھیک. میں آخری سوال آپ اقبال شاہ صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان اور ایران کے درمیان اسپیشلی انرجی کے بارے میں کوئی بزنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل میں پازیٹیو دیکھ رہا ہوں اور بڑی جلدی دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ جو انفلوئنس آپ نے دیکھا کہ چاہ بہار ہمارا جو گوادر پیرل بنا تھا وہاں سے انڈین اگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، اور انڈیا کے تعلقات اس وقت ایران کے ساتھ اس وجہ سے خراب ہوئے کہ وہ اندر ان کی جاسوسی ہو رہی تھی. تو ایران کو بھی سمجھ لگ گئی ہے. ہم تو پہلے ایران کے تابع دار تھے. ایران اور پاکستان کے تعلقات کو میں بہترین دیکھ رہا ہوں. اچھا ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے جو پینلسٹ ہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں ایرانی صدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان تشریف آئے. انہوں نے آ کے پاکستان کا جو مصالحات کردار تھا، جو شاندار کردار تھا، اس کے لیے انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو اپنی یقین دہانیاں بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ مفاہمتی جو یادداشت ہے، یہ جو اس کے 14 پوائنٹ، ہم بالکل اس پہ من و عین عمل کریں گے. اگر امریکہ اور اسرائیل اس کی وائلیشن کرے گا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں، پھر ہم اس کے لیے بھی اپنا جواب رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایران اور پاکستان کے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ ٹریک پر آ جائیں گے. جس طرح کہ ایک پہلے پائپ لائن ایران نے بچھائی اور پاکستان کی طرف سے ابھی نہیں بچھ سکی، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد جو ارباب اختیار ہیں اس لائن کو بچھانے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ جو پیٹرول ہے وغیرہ، اس کا بھی بزنس شروع ہو جائے گا. پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس بھی ہوگا. لیکن میری یہ گزارش ہے ارباب اختیار سے کہ اگر کوئی بھی انہوں نے ایران سے آئل گیس منگوانی ہے تو سرکاری طور پر آفیشیل طور پر منگائے، کسی کمپنیاں مافیا کے سپرد نہ کریں، وہ پھر اپنا اتنا ہی منافع کمائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.